پہلی بات تو یہ کہ ڈی چوک اور پارلیمنٹ لاجز کے باہر جس جگہ پہ پریس ٹاک ہو رہی تھی اس میں کافی فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ پولیس وہاں پہ موجود تھی، رینجرز وہاں پہ موجود تھی، ان سب کی موجودگی کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تیسری بات، جب یہ میڈیا ٹاک ہو رہی تھی، جب مسلم لیگ نون کے یہ سارے رہنما وہاں پہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کے لوگ نظر آئے ہیں وہاں پہ پہنچتے ہوئے، یہ چل کے آئے ہیں اس جگہ کے اوپر، یہ کوئی ان کے بیچ میں جا کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جتنے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، یہ ان کے چمچے اینکر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی یہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں ان کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو گئے، ان کے بیچ میں جا کے کھڑے نہیں ہوئے، یہ جھوٹ مت بولیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اٹھ کے آئے ہیں، ان رہنماؤں کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے، میڈیا ٹاک چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ پیچھے پلے کارڈز وغیرہ لے کے کھڑے ہو گئے، یہ ساری تصویریں آپ کے سامنے ہیں، میں کوئی آپ کو حیران کن بات نہیں بتا رہا، یہ وہاں آ کے کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے نعرے بازی کرنا شروع کر دی۔ لیکن ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ اپنی میڈیا ٹاک کر رہے تھے، وہ اسی طرح میڈیا ٹاک کرتے رہے۔ اس کے بعد جب میڈیا ٹاک ان کی ختم ہوئی تو یہ لوگ چل کے دوبارہ پارلیمنٹ لاجز کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اب بہت مجھے افسوس کے ساتھ ایک بات بتانی پڑ رہی ہے، میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میں شیئر کر دیتا ہوں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ وہیں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ بہت آہستہ چلتی ہیں، بڑا سلو چلتی ہیں، تو وہ باقی لوگوں سے ذرا پیچھے رہ گئی۔ تو اس موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے یہ جتنے جاہل ورکر تھے، انہوں نے آ کے ان کو گھیر لیا، انہوں نے آ کے ان کو گھیرا اور ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کی اور گندی گندی گالیاں دینا شروع کی، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی کوئی عورت جو سڑک کے اوپر کھڑی ہو یا بازار کے اندر کھڑی ہو، کوئی مرد آ کے جب اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے نا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے 40-50 بھائی وہاں پہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایسا پھینٹا چاڑتے ہیں نا اگلے کو کہ اس کو لگ پتا جاتا ہے۔ اور یہ اتنے بغیرت ہیں، ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ ابھی 2 دن کے بعد عالمی دن منایا جا رہا ہے عورتوں کا، اس سے 2 دن پہلے آپ مریم اورنگزیب کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر نے مریم اورنگزیب کو ٹھڈا مارنے کی کوشش کی، لات مارنے کی کوشش کی، جس کے اوپر وہاں پہ مصدق ملک، شاہد خاقان عباسی اور یہ جتنے ان کے مرد رہنما موجود تھے، انہوں نے پھر آگے سے ریاکٹ کیا۔ اب وجہ کیا ہے، میں اب آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ مصدق ملک صاحب جو ہے نا، میں ان کو جتنا جانتا ہوں، پوری نون لیگ کے اندر اس سے ڈیسنٹ آدمی کوئی نہیں ہے، یقین کریں، میں بالکل آپ کو، کیونکہ میں جتنی دیر مجھے صحافت میں ہو گئی اور میں جتنا ان کو جانتا ہوں، یہ اتنا ڈیسنٹ آدمی ہے، یہ اتنا ڈیسنٹ آدمی ہے۔ میں نے بڑے سخت غصے بھری باتیں جو ہیں میں نے بڑی نون لیگ کے لوگوں سے سنی ہوں گی، طلال چودھری ہو گئے، عابد شیر علی ہو گئے، اس قسم کے اور ان کے اینکرز ہیں جو بڑے ان کے رہنما ہیں جو اس طرح کی بڑی تند و تیز قسم کی اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن مصدق ملک ایک ایسا آدمی ہے، یہ کبھی بھی غصے میں نہیں آتا، یہ کبھی بھی کسی سے اونچی آواز تک میں بات نہیں کرتا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کے ٹاک شوز دیکھ لیں، آپ ان کے خطابات دیکھ لیں، میڈیا ٹاکس دیکھ لیں، یہ کبھی نہ کوئی گری ہوئی بات کریں گے، نہ کوئی گھٹیا بات کریں گے، نہ کوئی ایسی بات کریں گے۔ لیکن میرے بھائی، جب آپ کے سامنے بھی جو ہے ایک ایسی عورت جس کو آپ بہن کہتے ہو اور اس کے ساتھ یہ لونڈے لپاڑے، یہ غنڈے بدماش اس طرح کی حرکت کریں گے نا، تو پھر آگے سے آپ کو ریاکٹ کرنا پڑے گا، آگے سے آپ کو ریاکٹ کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی ہوتا تو وہ اسی طرح ریاکٹ کرتا۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ یہ شخص جس نے دراصل میں یہ ساری حرکتیں کی، یہ ان کے ہاتھ سے بچ گیا، کاش ان کو پکڑ لیتا، کاش یقین کریں اس کو پکڑ لیتا، اور یہ پکڑ کے اس کو لے جاتے اندر پارلیمنٹ لاجز میں، اور پھر اس کو کرتے پولیس کے حوالے تاکہ وہ اس کی چھتر پریڈ کرتی اور اس کو کرتی سیدھا۔ اب آئیے یہ سارا کچھ ایکچولی ہوا کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے، اب سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، سوچ اگر یہ گندی ہو جائے نا تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، یقین کریں۔ یہ 13, 14, 15, 16 سال کے لونڈے لپاڑے جو ہیں نا، ان کا جب دماغ اگر خراب ہو جائے اور ان کو اچھے برے کی تمیز نہ ہو، نہ یہ پھر گھر میں اپنے باپ سے اسی طرح بات کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنی بہن کی عزت کر سکتے ہیں، نہ یہ معاشرے میں پھر رہنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ان کے بہت بہتر طریقہ ان کو شہر سے اٹھا کے نہ کہیں باہر شہر بدر کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ماشاءاللہ اپنی پوری سیاست میں ایسی گندی، ایسی گھٹیا زبان استعمال کی ہے، اگر آپ ان کے پچھلے 10, 11, 12 سال کا سیاسی کریئر اٹھا کے دیکھ لیں، کہ انہوں نے ایک پوری جنریشن کے اندر جو ہے نا اس قسم کے بھیڑیے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ بھیڑیے نہ کسی کی عزت کر سکتے ہیں، یہ بھیڑیے نہ تو تمیز سے بات کر سکتے ہیں، یہ آپ ان سے اختلاف کریں گے، یہ آپ کو گندی گالیاں دیں گے،
یہ آپ کو لفافہ کہیں گے، یہ آپ کو ہر ان کے منہ میں جو لفظ آئے گا نا یہ آپ کو بول دیں گے، اور تو اور ان کے اگر سگے ماں باپ بھی اگر ان سے اختلاف کریں گے نا یہ اس کو بھی پڑھ جائیں گے، یہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایسی پود انہوں نے کریٹ کر دی ہے، اور یہ پود اب پاکستان میں رہے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا، یہ 14 15 16 17 18 19 20 سال کے جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں، ان کے دماغ کے اندر اگر یہ گندگی ایک دفعہ انسٹال ہو گئی ہے نا، یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا ہے، تو یہ اب اگلے جب تک یہ زندہ ہیں ان کی زبان سے یہ گالی نہیں جائے گی، یہ ہر بات کے اوپر گالی دیں گے، آپ ان سے اختلاف کریں گے یا آپ کو پڑ جائیں گے یا آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیں گے۔ آپ شکر کریں کہ ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک آدھے نے کسی کو گولی مار دی ہو، ورنہ یقین کریں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ کو یقین نہ آئے تو ذرا سوشل میڈیا پہ نا یہ بڑے بڑے جو رہنما ہیں اپوزیشن کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، ان کے ٹویٹس کے نیچے ذرا کامنٹس دیکھے جا کے۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کرے تم مر جاؤ، تم تو زندہ رہنے ہی نہیں چاہیے، تمہیں تو قتل کر دینا چاہیے، ایسی باتیں تک یہ لوگ کر چکے ہیں۔ اور میں اب آپ کو پوری ایک ہسٹری بتاتا ہوں، میں نے نکالا ہوا ہے ان کی پوری ہسٹری۔ آپ کو یاد ہے 2014 کے اندر جب دھرنا دیا جا رہا تھا اسلام آباد میں، تو جیو کے دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، اور کوئی نہیں تھے جنہوں نے کیا تھا۔ ایک دفعہ وہاں پہ جیو کی ایک اینکر ہیں ثنا مرزا، وہ رپورٹنگ کر رہی تھیں اور وہ DSNG وین کے اوپر کھڑی ہوئی تھیں، ان کے ارد گرد یہی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور وہاں پہ نعرے بازی کرنی شروع کر دی تھی۔ اس اینکر کے آنسو نکل آئے تھے وہاں پہ، یہ ایک گھٹیا حرکت ہوئی تھی۔ PTV کے اوپر حملہ، انہوں نے PTV کو بھی نہیں بخشا، انہوں نے PTV یعنی کہ جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر تک حملہ کیا، یہ بھی اور ڈاکٹر طاہر القادری کے جو ورکر تھے دونوں نے مل کے کیا۔ اب اس سے یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے کپتان کی ماشاءاللہ سپیچز، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شلواریں گیلی ہو رہی ہیں، اندر خواتین بھی تھی اسی پارلیمنٹ کے اندر۔ آپ کو تو شاید کسی مرد یا عورت میں تفریق کر کے عزت کرنا نہیں آتا، لیکن اسی پارلیمنٹ کے اندر چند خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں جن کے حوالے سے آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کے اندر ماشاءاللہ جس قسم کے لوگوں کو آپ نے پروان چڑھایا ہوا ہے، فیاض الحسن چوہان ہو یا شہباز گل ہو، آپ نے پروموٹ کیا ہے نا ان کو، کیونکہ ماشاءاللہ زبان کے تو یہ نہایت ہی کمال رکھتے ہیں نا اس کے اوپر، کہ اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے، کیا گندی گفتگو کرنی ہے۔ شہباز گل صاحب بائی دا وے آج کل پنجاب میں خاتون کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں، جی ہاں، وہ ایک MP ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی وائف ہیں، ان کو آج کل میڈیا کے اندر بڑا پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ ان کی زبان بھی جو ہے وہ دن بدن گندی ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی ٹاک شوز کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی خاطر۔ اب وہ یہ وجہ کیا ہے، یہ کیوں یہ زبان استعمال کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر جو ہے نا، اوپر اس کے بارے میں بڑی تعریف ہوتی ہے، آہا کیا اڑا کے رکھا ہے تم نے اس کو دھو کے رکھ دیا، تم نے اس کے دانت کھٹے کر دیے، اس کو تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ سوشل میڈیا پہ پلنے والا یہ گند ہے جو دراصل میں اس پارٹی نے شروع کیا ہے، اور کوئی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف، صرف ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف۔ اب لیکن اس بیماری نے اب دوسری پارٹیوں کے اندر بھی اپنی جگہ بنا دی، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، اور جماعتیں ہوں، لیکن سٹارٹ اس کا جو صحرا جاتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ خواتین صحافیوں نے باقاعدہ طور پر شکایت لگائی ان کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، سینٹ کے اندر جو ہے اس کی ہیئرنگ ہوئی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل جو جرنلسٹ کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے کنڈیم کیا کہ شہباز گل جو ہیں وہ ان خواتین کو ہراس کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ہو رہا ہے، اسٹیٹ لیول کے اوپر، پاکستان کے لیول کے اوپر، حکومتی لیول کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اپنے اپوزیشن کے رہنماؤں کو غدار کہنا، آپ کو پتہ ہے یہ غدار کتنا ایک بھاری لفظ ہے؟ غدار اور کافر یہ دو لفظ ایسے لفظ ہیں کہ اگر یہ آپ کسی کے سافٹ ویئر کے اندر ڈال دیں نا تو پھر اگلا اس کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ کہتا ہے یہ جائز ہے، میں نے کسی غدار کو مارا ہے تو جائز ہے، میں نے کسی کافر کو مارا ہے تو جائز ہے۔ یہ غداری کا جو منجن ہے یہ بھی عمران خان صاحب نے ہی پروموٹ کیا ہے، صرف ایک شخص، عمران خان صاحب۔ اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز چلانا، بیہودہ گھٹیا گندے ٹرینڈز چلانا، اپوزیشن کی رہنماؤں مریم نواز کے حوالے سے، خواتین جرنلسٹ کے حوالے سے، اپوزیشن کے رہنماؤں کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی فالوورز ہیں۔ اور اس میں جہانگیر ترین کا پورا ایک میڈیا سیل ہوتا تھا جو یہ کام کیا کرتا تھا، بابر بن عطا اس کے کرتے درتا تھے،
वैसे तो वो जहांगीर तरीन के पीए थे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो सारे सेल बनाए गए थे उसकी सरबराही भी वो करते थे। फरहान विर्क जैसा बंदा जिसका अकाउंट ट्विटर ने बैन किया, वो सुना है आजकल फिर वापस आ गया। कितनी दफ़ा उसका अकाउंट जो है वो बैन हो चुका है, लेकिन वही एक शख्स ये गंदगियां फैलाने वाला। खवातीन रहनुमाओं में मरियम नवाज, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मरियम औरंगजेब, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। कोई तमीज़ नहीं कि हम एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं। इख्तलाफ है हमें, बहुत 100 दफ़ा इख्तलाफ है। मुझे मरियम नवाज से बहुत इख्तलाफ है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से इख्तलाफ है, मरियम औरंगजेब से बहुत इख्तलाफ है। लेकिन भाई ज़बान तो सीधी रख ले अपनी। ज़बान जब खोलते हो तो क्या वो बगैर गाली के इख्तलाफ नहीं हो सकता तुम लोगों से? उसके बाद जो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मैं आज बोलने लगा हूं इस बात को, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है वो इनके पिट्ठू मीडिया एंकर्स और इनके पिट्ठू चैनल, जो इनके बुरे को भी सही करके दिखाते हैं। ये जो इनके नाम नेहाद किस्म के तज्जियाकार बैठे हुए हैं ना, जो बैठ के भाषण देते हैं, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इमरान खान साहब ने, क्या जबान इस्तेमाल की है, धो के रख दिया इन्होंने। ये भी दिमाग खराब करते हैं इस यूथ का। और ये जो इनके वर्कर, अच्छा अब होता क्या है, जब आप अगर एक हल्की गाली देते हैं ना, तो फिर वर्कर ये समझता है कि अब मेरे लिए दरवाजा खुल गया। आपने एक छोटी गाली दी, वर्कर मां की गाली देगा, बहन की गाली देगा, हर वो गाली देगा जो उसके मुंह में आएगी, क्योंकि वो कहेगा कि मेरे तो लीडर ने कह दिया। उसके अलावा इनके सोशल मीडिया के गिद्ध जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, और इनके हर गलत को जो है वो सही करके दिखाते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। इन्होंने हर चीज को ट्विस्ट करना है और उन्होंने कहना नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, बिल्कुल ठीक किया, इनकी ऐसी की तैसी, कमाल कर दिया तुमने, लेकिन कंडेम नहीं करेंगे। तो इस पूरी जनरेशन को बेड़ा गर्क करने वाले, इस पूरी जनरेशन के अंदर ये अपने गिद्ध बिठाने वाले, ये बेशर्म बिठाने वाले सिर्फ एक शख्स है जो इसका जिम्मेदार है, और वो है इमरान खान साहब और अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जरिए जो आपने अपनी आइडियोलॉजी फैलाई है, और कोई नहीं है। लेकिन मैं डरता उस दिन से हूं, मुझे खौफ आता है उस दिन से कि जब आपकी खवातीन के साथ, आपके रहनुमाओं के साथ जब यह सलूक होगा ना, और हम कोशिश करेंगे उनको रोकने की, और हम कहेंगे कि मत करो ये गलत है, तो फिर दूसरी पार्टियों के लोग जो हैं हमें यही विजुअल्स दिखाएंगे, हमें यही वाकयात दिखाएंगे कि देखा नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ था, तुम्हें उस वक्त याद नहीं था, और फिर हम उनको समझा नहीं पाएंगे। यहां पे इक़्तिदार कभी भी एंड तक किसी के पास नहीं रहता, लोग तब्दील होते हैं, शक्लें तब्दील होती हैं। खुदारा